مجھے کوئی قتل کر دیتا ہے، میرا کوئی مرڈر کر دیتا ہے، یا کسی حوالے سے بھی مجھے جانی نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کرتا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ مجھے مسلم یا غیر مسلم اگر کوئی نقصان پہنچائے تو یا تو میری وجہ سے دنیا کی جو ہے وہ جیلوں میں اپنا ذلت و رسوائی کا نشانہ بنتے رہیں، اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ اللہ کی عدالت میں میری وجہ سے کسی عذاب سے دوچار کیے جائیں۔ میں تو پہلے بھی اپنی وصیت میں یہ لکھ چکا ہوا ہوں کہ اگر کوئی غیر مسلم میرا قتل کر دے تو اس کو معاف کر دیا جائے، ممکن ہے حسن سلوک کے سبب سے وہ حلقہ بگوش اسلام ہو جائے، لہٰذا جی آپ نے عبدالوارث گل کا بیان سنا ہے، اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ اس نے حضرت محمد جو اسلام کا نبی ہے اس سے اپنے آپ کو بڑے ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے اس بیان میں۔ چاہے کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اس کا قتل کرتا ہے تو یہ اس نے لکھ کر وصیت میں ریکارڈ کا حصہ بنا دیا ہوا ہے کہ یہ اس کو معاف کرتا ہے، تاکہ نہ اس کو اس دنیا میں سزا ملے نہ آخرت میں سزا ملے۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ اس نے حضرت محمد سے اپنے آپ کو یہاں پر بڑا پیش کر دیا ہے۔ اگر میرا دعویٰ غلط ہے تو یہ حضرت محمد کی سنت سے، حضرت محمد کی تعلیم سے ثابت کر دے کہ کسی مسلمان یا غیر مسلم اس کو قتل کرے تو یہ اس کو معاف کر سکتا ہے۔ حضرت محمد کی اپنی سنت میں اپنے ساتھ ان کے جو ان کا زہر کے ذریعے قتل ہوا تھا، کیا انہوں نے اپنے قتل کرنے والوں کو معاف کیا؟ اگر حضرت محمد نے اپنے قتل کرنے والوں کو معاف نہیں کیا تو یہ کیسے اس طرح کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ تو اس نے اپنے آپ کو حضرت محمد سے بڑا بنانے کی، افضل بنانے کی، برتر بنانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ایک منٹ ذرا رکیے، ذرا ٹھہریے، تو پھر اس نے کس کی تعلیم اور کس کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے؟ وہ آیت آپ کے سامنے ہے۔ کیا بات ہے جو اس کو نبی محمد سے بڑا بنا رہی ہے؟ جی وہ یہ بات ہے کہ یہ حضور یسوع المسیح کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آیت آپ کے سامنے ہے، صلیب پر حضور یسوع المسیح نے اپنی جان دینے سے پہلے، اپنے قتل کیے جانے سے پہلے، انہوں نے اپنے قتل کرنے والوں کو معاف فرمایا۔ یہ آپ لوک چیپٹر 23 ورس 34 میں پڑھ سکتے ہیں۔ یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ تو میرا ایک چھوٹی سی گزارش مسلمانوں سے ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ یہ بندہ حضرت محمد کو چھوڑ کر فالو حضرت مسیح کو کر رہا ہے؟ تو یہ پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتا کیوں ہے؟ اسی کو دھوکہ، فراڈ اور سکیم کہتے ہیں۔ ساری مراد، ساری مال و دولت، سارا چندہ پانی مسلمانوں سے، اور اسلام کی اچھی تصویر پیش کرنے کے لیے مسیحت کا سہارا۔ اس کا ایک ثبوت اور پیش کرتا ہوں۔ یہ ویڈیوز میرے چینل پر موجود ہیں۔ اس نے اپنی سگی بھانجی کو بھی جھوٹ بول کر اسلام قبول کروایا ہے۔ وہ اسلام کی تعلیمات اور باتیں اس کو بتائی ہیں جو اسلام کا حصہ نہیں ہیں۔ ثبوت کے طور پر آپ میری ان ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرے سننے والوں، میرا آج آپ کو پیغام جو اس ویڈیو کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک دھوکے باز، ایک فراڈ اور ایک سکیمر سے بچیں، اور اگر اس نے یہ واقعی حقیقت میں یہ دعویٰ جو کیا ہے اس پر پھر بھی قائم رہتا ہے تو یہ پھر اپنے آپ کو حضرت محمد سے افضل اور برتر بیان کر رہا ہے۔ جو کام حضرت محمد نے نہیں کیا، جو ان کے فرمان میں نہیں، جو ان کی سنت میں نہیں، یہ وہ کر کے اپنے آپ کو بڑا اور افضل بنا رہا ہے۔ اور یہ بڑا اور افضل پتہ کیسے بن رہا ہے؟ مسیح کا فالوور بن کے، مسیح کے فرمان اور مسیح کی سنت پر عمل کر کے۔
تو اگر ایسا ہے تو کھل کر دنیا کو یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں آج بھی مسیح کو فالو کرتا ہوں؟ کیونکہ نہ مسیح سے اچھا کوئی، نہ مسیح سے اعلیٰ کوئی، اور نہ مسیح سے سچا کوئی۔ ساری اچھائی اور ساری سچائی حضور یسوع المسیح میں سے نکلتی ہے۔ یہی آج کی آپ کو دعوت ہے، عبد الوارث گل کو بھی دعوت ہے، اور جتنے لوگوں کو آج تک اس نے دھوکہ دیا ہے ان سب کو بھی دعوت ہے کہ مسیح کے قدموں میں آ جاؤ۔ مسیحیت سے اعلیٰ تعلیم کہیں اور نہیں ہے، اور مسیح کی ذات سے افضل اور برتر اور کوئی نہیں ہے۔ اس کے قدموں میں آنے کے لیے خداوند حضور یسوع المسیح آپ کو توفیق اور برکت دے۔ آمین۔